بھی توجہ کرنے کی اللہ نے ہمیں قرآن پاک میں حکم بھی دیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے مومن بندو وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر ایک انسان کو چاہیے، ہر نفس کو چاہیے، ہر جان کو چاہیے کہ وہ غور کرے، فکر کرے، اپنا جائزہ لے، اپنا محاسبہ کرے کہ وہ کل کے لیے کیا آگے بھیج رہا ہے۔ اور دنیا میں ہم جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی ہماری زبان سے بول نکلتے ہیں، الفاظ نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کو محفوظ کرنے کے لیے اور ان اعمال کو محفوظ کرنے کے لیے ہمارے اوپر دو اپنے محافظ نگہبان مقرر کیے۔ وہ دونوں محافظ لکھ رہے ہیں اور ہماری ہر حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں، ہمارے ہر بول کو لکھا جا رہا ہے۔ یہ ایک کتاب بن رہی ہے، اس کتاب کی رونمائی دنیا میں نہیں ہوگی، اس کتاب کی رونمائی 50,000 سال کا جو دن ہوگا اس دن ہوگا، جو دن انتہائی شدت والا سخت دن ہوگا، اس دن اس کتاب کی رونمائی ہوگی، جس دن کوئی بھی کسی کا نہیں بنے گا۔ ماں باپ سے اولاد دور بھاگے گی، اولاد ماں باپ سے دور بھاگے گی، اور اپنے ہی پرائے ہوں گے۔ اس دن اس کتاب کی رونمائی ہوگی۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں نخرج لہ یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا، ہم انسان کے سامنے اس کی کتاب کو کھول کے رکھ دیں گے کہ یہ تیری زندگی کی کتاب ہے، اس میں درج ہیں تیرے اعمال جو تو دنیا کے اندر کام کرتا تھا، اس میں درج ہیں تیرے اقوال جو تو بولتا تھا، سب کچھ اس میں درج ہے۔ جب انسان کے سامنے کتاب کو کھول کے رکھا جائے گا، پھر اللہ فرمائیں گے اقرأ کتابک، اپنی کتاب کو خود پڑھ لے، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، میں نے تیرا حساب کیا لینا ہے، میں نے تیرے سے سوالات کیا کرنے ہیں، میں نے پوچھ گچھ کیا کرنی ہے، تیرا اپنا وجود ہی تیرا حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اللہ کا نظام ہے، ہماری ایک ایک حرکت نوٹ ہو رہی ہے۔ اور وہ کیسا نظام ہے؟ فرمایا ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، لوگوں تمہارے اوپر میرے دو نگہبان، دو محافظ مقرر ہیں، کرامن جو بڑے ہی عزت والے ہیں، کاتبین دونوں ہی لکھنے والے ہیں، یعلمون ما تفعلون تم جو کرتے ہو تمہارے ایک ایک عمل کو وہ جانتے ہیں، اس سے باخبر ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کی زبان سے جو بھی لفظ نکلتا ہے، وہ جو بھی بولتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کو حاصل کرنے کے لیے، لکھنے کے لیے بالکل تیار ہوتے ہیں۔ ادھر زبان سے بولا اور ادھر اللہ کے فرشتوں نے اس کو محفوظ کر دیا۔ بھلے بعد میں بندہ کہتا رہے کہ یہ تو میں نے ایسے ہی بات کی تھی، یہ کون سی کوئی اتنی بڑی بات تھی۔ اللہ کہتے ایک ایک لفظ تمہارا، وہ میرے جو نگہبان ہیں، نگران ہیں، محافظ ہیں، ایک ایک لفظ تمہارا وہ اس کو محفوظ کر رہے ہیں۔ اور اس کتاب کی رونمائی ہوگی، اللہ قیامت کے دن ہر ایک انسان کے سامنے کرے گا۔ جنہوں نے دنیا میں اللہ اکبر اس اپنی کتاب کو اچھے طریقے سے لکھوانے کی کوئی پرواہ ہی نہ کی، بے فکری زندگی گزار کے چلے گئے، دنیا میں اس چیز کی فکر ہی نہ کی کہ میں یہ کیا بول رہا ہوں، میں یہ کیا کر رہا ہوں،
یہ تو اللہ کی بغاوت ہے، یہ تو اللہ کی نافرمانی ہے، یہ جو میں لفظ بول رہا ہوں، جو الفاظ بول رہا ہوں، یہ تو تکبرانہ الفاظ ہیں، یہ تو اللہ کی ناپسندیدگی کے والے الفاظ ہیں۔ اس چیز کی فکر ہی نہ کی۔ جب ان کی کتاب کو ان کے سامنے کھول کے رکھا جائے گا نا، تو پھر وہ پریشان ہوں گے، اور پریشان ہو کے کیا کہیں گے؟ فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اللہ فرماتے کتاب کو کھول کے رکھ دیا جائے گا، تَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، مجرم اپنی کتاب کو دیکھ دیکھ کے پریشان ہو رہے ہوں گے، اور پھر مجرم کیا کہیں گے؟ یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، جس نے ہمارا نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا، نہ کوئی بڑا عمل چھوڑا، نہ بڑا بول چھوڑا، نہ چھوٹا بول چھوڑا، ہر چیز کو اپنے اندر محفوظ کر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، انسان کے اپنے ہی اعمال اس کے سامنے موجود ہوں گے۔ لا یظلم ربک احدا، تیرا رب کسی پر بھی ظلم اور زیادتی نہیں کرے گا۔ وہاں ظلم نہیں ہوگا، وہاں یہ نہیں ہے کہ یہ کسی نے گناہ کیا اور کھاتے کسی اور کے پڑ جائے، انسان کو پتہ ہی نہ ہو اللہ اکبر کہ اس کے کھاتے کون کون سے جرم جو ہے نا وہ ڈال دیے گئے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ تو شہنشاہ کی عدالت ہے، اللہ اکبر، وہ تو اللہ اکبر سب سے بڑا جو قاضی ہے، جج ہے، اس کی عدالت ہے۔ اللہ کہتے لا یظلم ربک احدا، تیرا رب کسی پر بھی ظلم اور زیادتی نہیں کرے گا۔ بہت سارے مجرم ایسے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں جرم کیے، گناہ کیے، جب یہ کتاب ان کے سامنے کھولی جائے گی نا، وہ سرے سے ہی انکار کر دیں گے، سرے سے ہی انکار کر دیں گے، اللہ یہ ہمارے جرم ہے ہی نہیں، یہ ہمارے گناہ ہے ہی نہیں، ہمارے کھاتے ڈال دیے گئے ہیں۔ اللہ کہیں گے میرے فرشتوں نے لکھے ہیں، میرے محافظوں نے لکھے ہیں، وہ غلط بیانی سے کام نہیں لے سکتے، ان کا قلم تو تب ہی جو ہے وہ لکھتا تھا جب میرا حکم ہوتا تھا، یہ میرے فرشتوں اور نگہبانوں نے یہ اس کو محفوظ کیا ہے۔ کہیں گے اللہ ہم مانتے ہی نہیں، یہ ہمارے جرم ہے، ہم یہ تسلیم ہی نہیں کرتے۔ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ کہتے ہیں ہم زبان کو بند کر دیں گے، یہ جو زبان فرفر بولتی ہے، دنیا میں بھی بولتی ہے اور بعض لوگوں کی وہاں پہ بھی بولے گی، اور کہیں گے ہم تو اپنے جرموں کو مانتے ہی نہیں، یہ ہمارے کھاتے ڈال دیے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں نختم علی افواہہم، ہم زبانوں کو بند کر دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، پھر محشر کے میدان میں ان کے ہاتھ ہمارے ساتھ باتیں کریں گے، وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور ان کے پاؤں بول بول کے گواہی دیں گے اللہ اس نے یہ جرم اور گناہ کیے۔ یہ ہاتھ، یہ پاؤں، جب یہ سارا اللہ اکبر ہاتھ، پاؤں اور یہ کان، یہ آنکھیں اور یہ چمڑا بولے گا نا، پھر مجرم پریشان ہوں گے ہیں ہم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا بھی ہوگا۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا یوم یحشر اعداء اللہ الی النار فهم یوزعون حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء
وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں جب مجرموں کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، ان کی ٹولیاں بنا دی جائیں گی علیحدہ علیحدہ، تب اللہ فرماتے ہیں شاہد علیہم سمعہم، ان کے کان ان کے خلاف بول کے گواہی دیں گے، وَأَبْصَارُهُمْ ان کی آنکھیں بولیں گی، وَجُلُودُهُمْ ان کے چمڑے بولیں گے، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان کے ایک ایک عمل کے متعلق اللہ کو بتائیں گے۔ جب یہ چمڑا بولے گا، ہاتھ بولیں گے، کان بولیں گے، دنیا میں تو یہ تصور ہی نہیں ہے نا اللہ اکبر کہ کبھی یہ ایسا بھی ہو سکتا۔ زبان ہے جو بولتی ہے، انسان یہی سمجھتا ہے نا زبان ہے صرف جو بولتی ہے، کبھی ہاتھ بھی کسی نے بولتے دیکھے ہیں، کبھی پاؤں بھی باتیں کرتے ہوئے دیکھے ہیں، لیکن قیامت کے دن ایسا ہوگا اللہ فرماتے ہیں یہ ہاتھ بھی بولیں گے، یہ آنکھیں بھی باتیں کریں گی اور یہ پاؤں بھی بولیں گے، ایک ایک عضو انسان کا بولے گا، پھر کہے گا لما شہدتم علینا، تم میرے خلاف کیوں گواہیاں دے رہے ہو؟ تو وہ آگے سے جواب کیا دیں گے؟ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، جس نے ہر ایک کو قوت گویائی عطا کی تھی، آج اسی اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ ہمارے بس میں تو کچھ نہیں ہے، اس اللہ نے ہمیں بلوایا ہے، ہم تو سچی گواہی دینے والے ہیں، جو رب کا حکم ہے اس کے مطابق گواہی دینے والے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، وہ ڈائری اپنی، وہ کتاب اپنی جس کی محشر کے میدان میں رونمائی ہوگی نا، اس کو ذرا سوچ سمجھ کے لکھوائیے گا، اپنی زبان کو سوچ سمجھ کے حرکت دیجیے گا، اور اپنے دنیا کے اندر اعمال سوچ سمجھ کے کیجیے گا۔ قیامت کے دن جس کی وہ ڈائری، وہ کتاب، وہ جس کی رونمائی ہوگی، اس کو بائیں ہاتھ میں پکڑا دی گئی، وہ تو مارا گیا، اللہ اکبر، وہ تو تباہ و برباد ہو گیا، وہ تو ہلاکت میں مبتلا ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا اما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ۔ اللہ فرماتے ہیں جس کو اس کی کتاب بائیں ہاتھ میں پکڑا دی گئی، اما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، وہ پکار پکار کے کہے گا، بول بول کے آوازیں لگا کے کہے گا کاش مجھے میری یہ کتاب نہ پکڑائی جاتی، ولم ادری ما حسابیہ، کاش میرا حساب نہ ہوتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش موت یا کہ میرا خاتمہ کر دیتی، ما اغنا عنی مالیہ، دنیا میں میرے پاس بڑا مال تھا، آج مال بھی میرے کام نہ آیا، ہلک عنی سلطانیہ، دنیا کے اندر میرا بڑا روپ تھا، بڑا دبدبا تھا، میری بات تھی بڑی، لیکن آج وہ غلبہ بھی میرے کچھ کام نہ آیا۔ ایک طرف یہ کھڑا افسوس کر رہا ہوگا، پریشان ہو کے دعائیاں لگا رہا ہوگا، اور دوسری طرف سے اللہ فرمائیں گے خذوہ، اس کو پکڑ لو، فغلوہ، اس کو طوق پہناؤ، ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ، اور اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کی آگ میں پھینک دو۔ اللہ اکبر، یہ وہ بندہ ہے جس نے اپنی سوچ سمجھ کے وہ کتاب نہیں لکھوائی، جو منہ میں آیا کہتا چلا گیا، وہ شرکیہ کلمات تھے، وہ بدعت کے اوپر مبنی کلمات تھے، وہ اللہ اکبر تکبرانہ کلام تھا، وہ اللہ کی بغاوتوں کے الفاظ تھے، وہ اللہ کی نافرمانیوں کے اوپر مبنی کلمات تھے، جو بھی دل میں آیا بولتا چلا گیا، اور کسی کی شرم اور حیا کی ہی نہیں، جو دل میں آیا کرتا چلا گیا۔ آج دعائیاں دے گا، لیکن اس وقت تو کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کہیں گے تجھے اس آگ میں جانا پڑے گا،
لیکن آگے سے خواہش کیا ہوگی؟ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جميعا ثم ينجیہ کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعی۔ اللہ فرماتے ہیں یود المجرم، جب مجرم کو قابو کر لیا جائے گا، زنجیروں میں جکڑ لیا جائے گا، اس دن مجرم کہے گا اللہ یہ میری بیوی کھڑی ہے اس کو پکڑ لو، یہ میرے بچے کھڑے ہیں اس کو پکڑ لو، اے اللہ یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میرا خاندان ہے، مجھے چھوڑ دو، ان تمام کو پکڑ کر جہنم کی آگ میں، حتیٰ کہ کہے گا اللہ میرا کنبہ قبیلہ بھی جہنم میں پھینک دو، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، بلکہ ساری دنیا کے انسانوں کو پکڑ کر جہنم میں پھینک دو اور مجھے جہنم سے آزاد کر دو۔ لیکن آگے سے جواب، آج موقع ہے نا جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کروانے کا۔ یہ اللہ نے جو راتیں ہمیں عطا کی ہیں یہ اسی مقصد کے لیے ہے کہ ہم اپنے رب کے سامنے ندامت کے آنسو بہا کے اللہ کا ترلا کر لیں، اپنے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کروا لیں۔ لیکن اس وقت بندہ کہے گا اللہ یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میرے بیوی ہے، یہ میرے بچے ہیں، اللہ ساری دنیا کے انسانوں کو پکڑ کے جہنم میں پھینک دے لیکن مجھے آزاد کر دے۔ لیکن آگے سے جواب کیا آئے گا؟ کلا انہا لظی، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، انہا لظی، اس شعلوں والی آگ میں تجھے بھی جانا پڑے گا، نزاعۃ للشوی، جب تو اس جہنم کی آگ میں داخل ہوگا یہ تیرے اللہ اکبر چہرے اور تیرے سر کی چمڑی کو ادھیڑ کے رکھ دے گی۔ تو صحیح، اللہ اکبر۔ پھر جہنم کے اندر فرمایا اللہ نے قرآن پاک میں من خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون تلفح وجوہہم النار وہم فیہا خالدون۔ اللہ فرماتے ہیں جس کا نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو گیا، برائیوں والا پلڑا بوجھل ہو گیا، برائیاں ہی برائیاں، نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو گیا، فرمایا اولئک الذین خسروا انفسهم، یہ تو اپنے ان کا تو نقصان ہو گیا، انہوں نے تو اپنے آپ کو برباد کر لیا۔ اللہ جی نقصان کیا ہے؟ فرمایا فی جہنم خالدون، جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہنا پڑے گا۔ اللہ جہنم میں کیا ہوگا؟ فرمایا تلفح وجوہہم النار وہم فیہا خالدون، جب یہ اس آگ میں آئیں گے وہ آگ ان کے چہروں کو جلا کے کوئلہ بنا دے گی، کوئلہ بنا دے گی۔ ہم فیہا خالدون، اللہ کہتے ہیں یہ اس آگ میں بد شکل ہوں گے۔ کلا کا لفظ بولا جاتا ہے کہ انسان اس قدر بد شکل ہو کہ اس کا اوپر والا ہونٹ اوپر کی طرف چلا جائے اور نیچے والا ہونٹ نیچے کی طرف لٹک جائے اور یہ دانت باہر کی طرف آ جائیں، یہ ہے فرمایا ہم فیہا خالدون، جہنم کی آگ ان کے چہروں کو اتنا جلائے گی کہ یہ بد شکل ہوں گے۔ پھر اللہ پوچھے گا لم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا تمہیں میری قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کے سنانے والا کوئی نہیں آیا؟ کوئی واز کرنے والا، کوئی نصیحت کرنے والا، کوئی سمجھانے والا نہیں آیا؟ آگے سے جواب کیا دیں گے؟ ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، اللہ آئے تو تھے واز کرنے والے، نصیحتیں کرنے والے، سمجھانے والے بڑے آئے تھے، لیکن میری ہی بدبختی مجھ پر غلبہ پا گئی جس کی وجہ سے میں گمراہی میں ہی رہا، میں نے پرواہ ہی نہ کی۔ اب کہے گا ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اللہ ایک دفعہ موقع دے دے، پھر دوبارہ زندگی دنیا کی عطا کر دے، اب غفلت والی زندگی نہیں ہوگی، اب سستی والی زندگی نہیں ہوگی، اب کاہلی والی زندگی نہیں ہوگی، اب بے فکرہ بن کے زندگی نہیں گزاروں گا۔ ایک موقع، صرف ایک موقع، اللہ اکبر، ایک موقع اللہ عطا کر دے، بس ایک دفعہ اس آگ سے نکال دے،
لیکن آگے سے جواب کیا ملے گا؟ قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، وہ بدبختو اس آگ میں ذلیل ہو کے پڑے رہو، لا تکلمون، اور مجھ سے بات بھی نہ کرو، میں تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔ اور پھر جہنم کی آگ، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام العصیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم ثم صبوا فوق راسہ من عذاب الحمیم ذق انک انت العزیز الکریم۔ اللہ فرماتے ان شجرۃ الزقوم، لوگوں زقوم کا درخت، طعام العصیم، گنہگاروں کا کھانا ہے، گنہگاروں کا، جو گنہگار ہیں، اللہ اکبر، پرواہ نہیں کرتے، بے فکری کی زندگی، اللہ اکبر، ہر موقع پہ اللہ کی بغاوت نافرمانیاں، گنہگاروں کا کھانا ہے۔ اللہ کہتے زقوم کا درخت، اور رسول اللہ کا فرمان ہے اس زقوم کے درخت کا اگر ایک ٹکڑا یا کچھ حصہ اللہ اکبر وہ جہنم کی طرف پھینک دیا جائے تو تمام مخلوقات کے اسباب معیشت تباہ و برباد ہو جائے۔ یہ پھل پھول اور یہ باغات، یہ اللہ اکبر لہلہاتی ہوئی کھیتیاں، یہ سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے۔ زقوم کا ایک ٹکڑا اگر دنیا کے اندر پھینک دیا جائے تو کیا بنے گا ان کا جن کا کھانا ہی زقوم کا درخت ہوگا؟ اللہ فرماتے ان شجرۃ الزقوم طعام العصیم، یہ گنہگاروں کا کھانا ہوگا، کالمہل یغلی فی البطون، تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا، پیٹ میں جب داخل ہوگا تو کھولے گا، جوش مارے گا۔ اللہ کیسے جوش مارے گا؟ فرمایا جیسے گرم کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے، جب یہ پیٹ پہ جا کے جوش مارے گا طبیعت بے چین ہوگی، باہر کی طرف بھاگنے کی کوشش کرے گا، لیکن اللہ قرآن پاک میں فرماتے وہ سارے ہر طرف سے جہنم کی آگ کو بند کر دیا جائے گا، کوئی روشن دان نہیں ہوگا، کوئی دروازہ کھلا نہیں ہوگا، ہر طرف سے جہنم کی آگ بند ہوگی۔ اب اللہ فرمائیں گے اس کو پکڑ لو، طبیعت بے چین ہے، زقوم کا درخت کا کھانا دیا جا رہا ہے اور وہ آگے اللہ اکبر پیٹ میں جا کے کھولتا ہے، طبیعت بے چین ہوگی۔ اللہ فرمائیں گے اس کو لے آؤ پکڑ کر، گھسیٹتے ہوئے اس کو جہنم کے درمیان میں لے آؤ۔ اللہ جہنم کے درمیان میں لا کے پھر کیا کیا جائے گا؟ کچھ آرام ہوگا، کچھ سکون ہوگا، اللہ اکبر، کچھ راحت ملے گی، کچھ دیر کے لیے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ فرمایا نہیں، ثم صبوا فوق راسہ من عذاب الحمیم، پہلے تو وہ کھانا جا کے پیٹ میں کھول رہا تھا، اب اس کے اللہ اکبر سر کے اوپر سے گرم کھولتا ہوا پانی اس پہ ڈال دو۔ اللہ فرماتے ہیں جب وہ پانی ڈالا جائے گا پیٹ میں وہ پانی جائے گا اور سارا کچھ بہا کے لے آئے گا اور دوبر کے راستے وہ سارا کچھ اس کے قدموں میں آ کے گر جائے گا۔ اس سے بھی بڑھ کر کوئی سزا ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر، کی آگ ہی آگ، عذاب ہی عذاب، اور پھر پانی پانی کہیں گے اللہ پانی ہی دے دو۔ ظاہر ہے کہ جب ایسا کھانا، بلکہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا صرف زقوم کا درخت ہی نہیں ہے بلکہ اللہ اکبر خشک گھاس، کانٹے دار گھاس، اس کا کھانا دیا جائے گا۔ اپنے ہی جسم سے نکلنے والا جہنمیوں کا گندا مادہ وہ ان کو کھانے کے لیے پیش کیا جائے گا۔ پانی پانی کی دہائی دیں گے، فرمایا یستغیثوا یغاثوا بماء کالمہل یشوی الوجوہ بئس الشراب وساءت مرتفقا، جب پانی 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 کہیں گے ان کو گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، جہنمی اس کو اپنے منہ کے قریب لے کے جائیں گے، چہرے کی ساری چمڑی پگھل کر اس پیالے میں جو ہے وہ گر جائے گی اور پھر کہا جائے گا اس کو پینا ہی پڑے گا۔ یہ حال ہے جہنمیوں کا۔ فرمایا والذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، اس آگ کو ہلکا نہ لینا، اللہ اکبر، اس آگ کو ہلکا نہ سمجھنا، اسی آگ کے کپڑے تیار ہوں گے جہنمیوں کے۔ اور اسی طرح فرمایا لهم من جہنم مہاد ومن فوقهم غواش، اسی جہنم کی آگ کا اوڑھنا بچھونا ہوگا۔
آج ہم نے اس آگ کو معمولی سمجھ لیا۔ رسول اللہ کا فرمان ہے ایک تمہاری آگ ہے، ایک اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، اور وہ آگ اس آگ سے 69 ہی سے زیادہ ہے تپش کے اندر، 69 ہی سے زیادہ ہے حرارت کے اندر۔ ایک دفعہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہیں اکیلی، سوچوں میں گم ہیں، اللہ اکبر، اور سوچ سوچ کے نا اکیلی بیٹھی سوچ رہی ہیں، دنیا کی کوئی سوچ نہیں، دنیا کی کوئی پریشانی نہیں، دنیا کا کوئی غم نہیں، اللہ اکبر، ماں عائشہ بیٹھی سوچ رہی ہیں۔ اتنے میں آ گئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عائشہ کیا بات ہے، اکیلے بیٹھی ہو رو رہی ہو، اللہ اکبر، کیا غم لاحق ہو گیا، کیا پریشانی آ گئی، کیا دکھ آ گیا جس نے تجھے رلا دیا؟ یا رسول اللہ اکیلی بیٹھی تھی، بس جہنم کی آگ یاد آ گئی، اللہ اکبر، اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ کیا بنے گا، اس جہنم کی آگ سے بچاؤ کیسے ہوگا؟ اچھا یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ ہمیں قیامت کے دن یاد رکھیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں رکھوں گا، لیکن 3 مواقع ایسے ہوں گے جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ آج تو تسلی دی جاتی ہے نا، بس تو نے میرا اللہ اکبر دامن جو ہے وہ تھام لیا، جو مرضی کرتا پھر۔ ادھر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے عائشہ یاد تو رکھوں گا، لیکن 3 مواقع ایسے ہوں گے جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ ایک تو وہ جو صراط کا پل ہوگا اس پر کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، ایک جب ترازو لگایا جائے گا اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، اور ایک جب نامہ اعمال یہ کتاب انسان کے ہاتھ میں پکڑائی جائے گی اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر یا حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میرا معمول تھا میں صبح کو باہر نکلتا، سب سے پہلے آ کے اپنی خالہ جان حضرت عائشہ کو سلام کرتا، اور سلام کرنے کے بعد پھر اپنے کام کے سلسلے میں باہر نکلتا۔ ایک دن میں آیا چلو ماں کو سلام کر کے آتا ہوں اور پھر اپنے کام کی غرض سے نکل جاؤں گا۔ آگے آ کے دیکھا حضرت عائشہ نماز پڑھ رہی ہیں اور زارو کتاب رو رہی ہیں، اور قرآن کا ایک ٹکڑا، قرآن کی ایک آیت اللہ اکبر اسی کو بار بار تلاوت کر کے روئے جا رہی ہیں۔ وہ آیت کون سی تھی؟ من اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں جہنم کی آگ کے عذاب سے بچا لیا۔ یہ آیت پڑھ پڑھ کے ماں عائشہ روئے جا رہی ہیں۔ حضرت زبیر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے میں بیٹھا رہا کہ میں ماں کو سلام کر کے جاؤں گا، لیکن کافی دیر کے انتظار کے بعد میں وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ ماں تو یہ آیت پڑھ پڑھ کے اللہ اکبر روئے جا رہی ہیں، آنسو بہائے جا رہی ہیں۔ میں گیا بازار میں اپنا کام کیا، واپس آیا تو پھر آ کے دیکھا کہ اماں عائشہ تو اسی حالت میں قرآن کا یہ مقام پڑھ پڑھ کے روئے جا رہی ہیں۔ یہ ہے جہنم کی آگ۔ تو اللہ فرماتے ہیں مخرج لہ یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا، ہم انسان کے سامنے اس کی کتاب کو کھول کے رکھ دیں گے اور کہا جائے گا اقرا کتابک، اپنی کتاب کو خود پڑھ لے، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، میں نے تیرا حساب کیا لینا ہے، تیرا اپنا وجود ہی تیرا اپنا حساب لینے کے لیے کافی۔ ہاں جس نے فکر والی زندگی، فکر والی، اللہ اکبر کہ اس موقع پر میرے رب کی نافرمانی نہ مجھ سے ہو جائے، ادھر میں کوئی ایسی بات نہ کر بیٹھوں جس سے میرا رب ناراض ہو جائے، اس موقع پر میں اللہ کی نافرمانی نہ، یہ پھونک پھونک کے قدم اٹھائے، اور اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اللہ اکبر، پھونک پھونک کے قدم اٹھانا کہ میں کسی بھی موقع پر اپنے رب کی نافرمانی نہ کر بیٹھوں، ایسے لوگوں کا تو مقام ہی عمدہ ہوگا۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، اللہ کہتے ہیں جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے ہیں ان کی مہمانی ہوگی جنت فردوس میں، جنت فردوس میں ان کی مہمانی کی جائے گی، میزبانی کی جائے گی۔ اور پھر اللہ ساری نعمتیں عطا کرنے کے بعد نا حور و غلمان اور اسی طرح دنیا کا جنت کے معقولات
जन्नत के मशरूबात, जन्नत का उम्दा ठिकाना, जन्नत की महफिलें, जन्नत की मजलिसें, अल्लाह अकबर, ये सारी नेमतें जब मिल जाएंगी फिर अल्लाह जन्नतियों को आवाज लगाएगा, या अहलल जन्नत, ए जन्नत वालों। जन्नत वाले कान लगाएंगे कि ये आवाज किसकी है। फिर अल्लाह फरमाएंगे, ए जन्नत वालों। जन्नत वाले कहेंगे, लब्बैक रब्बना व सादई, अल्लाह गुलाम हाजिर हैं, आप हमें क्या कहना चाहते हैं। अल्लाह पूछेंगे, मेरे जन्नतियों, ये जो मैंने तुम्हें नेमतें दी हैं, ये उम्दा उम्दा किस्मा किस्म के फल जो तुम्हें अता किए हैं, ये माकुलात और मशरूबात वाफर मिकदार में जो तुम्हें अता किए गए हैं, क्या मेरी इन नेमतों पर राजी हो, मेरी इन नेमतों से खुश हो। क्या उस मौका पर समा होगा जब अल्लाह अपने बंदों से पूछेगा, मेरे बंदों क्या राजी हो तुम इस पर। जन्नत वाले कहेंगे, अल्लाह हम राजी क्यों ना हो, तूने हमें जन्नत का दाखिला अता फरमाया। अल्लाह कहेंगे, एक नेमत तुम्हें और अता करना चाहता हूँ, एक नेमत तुम्हें और देना चाहता हूँ। फिर अल्लाह कहेंगे, जन्नत वालों राजी हो जाओ, अब हमेशा मैं तुम पर राजी ही रहूंगा, कभी नाराज नहीं होगा। और दूसरी रिवायत के मुताबिक अल्लाह नूर के पर्दे हटा के अपने बंदों को अपना दीदार करवाएगा। जन्नती जब अल्लाह का दीदार करेंगे, सारी साबका नेमतों को भूल जाएंगे। जिस रब के सामने आज सजदे कर रहे हैं, जिस अल्लाह से कुछ हासिल करने के लिए कुरान की तिलावत सुन रहे हैं और आप क़याम कर रहे हैं, लैलतुल कदर को तलाश कर रहे हैं और दीगर नेकियां कर रहे हैं, जब लोग अपने रब का दीदार करेंगे, ये सबसे बड़ी नेमत होगी। उस जन्नत के लिए मेहनत की जरूरत है, शौक की जरूरत है, जज्बे की जरूरत है। बदर का मकाम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा आपके साथ पहले ही बदर के मकाम पर पहुंच गए। आपने सहाबा को रोक लिया, मेरे सहाबियों रुके रहना, जब हुक्म दूं तो उस वक्त आगे बढ़ना है। जब दुश्मन आ गया, रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया, कूबू इलल जन्नह अर्जुहस समावातु वल अर्ज़, उठो आगे बढ़ो, लपटो उस जन्नत को हासिल करने के लिए जिस जन्नत की चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। एक सहाबी कहते, या रसूलल्लाह, क्या वाकई ही जन्नत की चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। आपने फरमाया, हाँ हाँ, वाकई ही जन्नत की चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर है। कहता, वाह क्या खूब बात है। आप पूछते हैं, मेरे सहाबी ये वाह क्यों कर रहा है। कहता है, अल्लाह के नबी, मैं भी जन्नतियों में अपने आप को शुमार कर रहा हूँ। आपने फरमाया, हाँ हाँ, तू भी जन्नत वालों में से है। थैले में से खजूरें निकाल निकाल के खा रहा था, अचानक जहन में ये बात आ गई, ये दुनिया की खजूरें खाता रहा तो जन्नत की खजूरें हासिल करने में ताखीर हो जाएगी। फौरन वहीं पे थैला फेंका, आगे बढ़ा, लड़ता लड़ता शहादत पा गया। ये शौक था सहाबा किराम को जन्नत के हुसूल का। तो इस्लाह कीजिए अपनी, जन्नत को हासिल करने